دنیا ساری یہ امید لگا کے بیٹھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے اور دنیا میں امن جو ہے وہ بحال ہوگا اور جنگیں جو ہے وہ ختم ہوں گی. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پچھلے دور میں بھی اس اسٹیٹمنٹ میں جو ہے وہ کافی زیادہ مماثلت اس لیے پائی جاتی ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پچھلے دور میں کوئی نئی جنگ جو ہے وہ نہیں شروع ہوئی, کسی بھی نئے ملک میں جو ہے وہ فوجیں نہیں اتاری گئیں, جبکہ افغان جو طالبان کا مسئلہ تھا اس کو بھی سیٹلمنٹ کے تھرو جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے حل کرنے کی کوشش کی. اس وقت وہ پیس ایگریمنٹ سٹارٹ ہوا تھا, دوحہ میں جو پیس ایگریمنٹ ہوا تھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ہی سٹارٹ ہوا تھا. دنیا بھر میں مسلمان اور خاص طور پہ وہ لوگ جو فلسطین کے ساتھ تھوڑی ہمدردی رکھتے ہیں, وہ لوگ یہ امید کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے اور فلسطین کے حق میں کچھ کریں گے. ان کی یہ پالیسی ہے کہ وہ کوئی نئی وار شروع نہیں کریں گے. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں جتنی بھی جنگیں شروع ہوئی ہوئی ہیں وہ ختم کروں گا. اس وقت جو ہے وہ دنیا میں 3 فرنٹس پہ جو ہے وہ جنگیں لڑی جا رہی ہیں جو کہ ایکٹیو وار ہے. ایک تو یمن کے حوالے سے, دوسرا فلسطین اور اسرائیل کی, تیسرا یوکرین اور رشیا کے, جو کہ ایکٹیو وار ہیں اور ایکٹیو وار فرنٹس ہیں. یہاں پہ امریکہ جو ہے وہ ہر ایک جنگ میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. سوری, یمن نہیں, ایران کے حوالے سے. اور امریکہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پارٹی کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے, کہ کسی نہ کسی گروپ کو جو ہے امریکہ ویپن سپلائی کر رہا ہے یا پیسے دے رہا ہے یا کچھ ملٹری ایڈ دے رہا ہے. مطلب کسی نہ کسی حوالے سے امریکہ ان کے ساتھ انگیجڈ ہے. لیکن ہمیں یہ بھی بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ سپٹمبر, یہ پچھلے مہینے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو حماس اور جو فلسطین کے حق میں جو ہے وہ لوگ احتجاج کر رہے تھے, ان کو جو ہے وہ پرو حماس ٹھگس کہا, کہ یعنی کہ یہ لوگ فراڈی ہیں, یہ ٹھگ ہیں, یہ حماس کے لیے جو ہے احتجاج کر رہے ہیں. اور حماس, ظاہر امریکہ نے حماس کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے آلریڈی. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر فلسطین کے حوالے سے پالیسی میں کوئی نرمی آنے کا ہمیں مطلب مجھے تو کوئی امکان نہیں دکھ رہا, لیکن پاکستان کے حوالے سے بھی ان کی پالیسی میں کوئی امریکہ کی جو ایز اے کنٹری پالیسی ہوگی پاکستان کے حوالے سے, وہ اس میں کوئی ایسا چینجز جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ کافی زیادہ ہوپ فل ہے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے اور عمران خان صاحب کو کچھ ریلیف ملے گا, لیکن اس میں ایسا کوئی بھی جو ہے وہ چیز ہمیں نہیں دکھ رہی. مطلب اگر تجزیہ کاروں کو بھی بات کی جائے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر آئے تو امریکہ میں جو پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے, جو پولیٹیکل ڈفرینسیشن ہے, جیسے پاکستان میں بہت زیادہ پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے, امریکہ میں بھی پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے وہ دیکھنے میں آ سکتی ہے. امریکہ میں بھی یہ جو ڈفرینس ہے, یہ جو ڈیوائڈ ہے پارٹیوں کا, یہ جو ہے وہ کافی حد تک زور پکڑ سکتا ہے. اور اب دنیا بھر کے لیڈران اور سیاستدانوں کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو مبارکبادیں ہیں ان کا سلسلہ جو ہے شروع ہو چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ کے اقتدار سنبھال کے صدر کی کرسی پہ بیٹھ کے دنیا کے لیے اور امریکہ کے لیے کیا کرتے ہیں. ویسے سب سے پہلی پالیسی جو ان کی ہوگی وہ ہوگی امیگرینٹس, جو الیگل امیگرینٹس امریکہ میں آتے ہیں ان کو اٹھا کے وہ ویسے جو الیکشن میں انہوں نے سب سے بڑی اپنی کیمپین کا ایک حصہ رکھا وہ تھا اینٹی امیگرینٹس, یعنی کہ جو الیگل امیگرینٹس امریکہ کے اندر آتے ہیں تھرو بارڈر کراسنگ یا کسی بھی ذریعے سے. تو امریکن جو ہے ان کے خلاف احتجاج بھی کر چکے ہیں اور کافی زیادہ شکایتیں بھی آتی ہیں ان کی طرف سے. لیکن یہ کہ ٹرمپ نے اپنی الیکشن کیمپین کا حصہ بنایا اس چیز کو کہ جو الیگل امیگرینٹس ہیں وہ انہیں اٹھا کے باہر پھینکیں گے. اس میں ظاہر ہے کہیں لوگ جو ہے وہ پاکستانی بھی ہیں, اور خاص طور پہ ایشیا کی سائڈ سے, ایشیا اور افریقہ کی سائڈ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ امریکہ میں انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ انٹر ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ کہ وہ لمبا وہاں اسٹے کرتے ہیں, اس کے بعد وہاں پہ امیگریشن کے لیے جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں یا اسائلم کے لیے اپلائی کرتے ہیں, وہ ڈپینڈ آن دیئر سرکمسٹانسز. لیکن یہ ان کی ایک پالیسی ہے جو کہ کافی سخت رہی ہے, اس پہ وہ کافی سختی سے کاربند ہیں کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ ہر صورت ایگزیکیوٹ کریں گے اور امیگریشن پالیسی جو ہے اپنی امریکہ کی وضع کریں گے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.